سمٹتے سمٹتے کتنے میں بند ہو گئیں؟ 4 مکاتب فکر میں. اور ان کا اختلاف کیوں ہوا یہ سمجھو چاروں ائمہ کا. اسی وجہ سے ہوا جس وجہ سے صحابہ کا اختلاف ہوا تھا. صحابہ کا جو اختلاف ہوا تھا نا عصر کی نماز کے بارے میں، وہ اصول میں اختلاف کی وجہ سے ہوا تھا. ایک کا اصول یہ تھا کہ قرآن کو اصل بنایا جائے، حدیث میں تعویل کی جائے. ایک کا اصول یہ تھا کہ حدیث کو اصل بنایا جائے، قرآن میں تعویل کی جائے. بالکل یہی اختلاف ابو حنیفہ اور امام شافعی کا ہے. امام شافعی حدیث کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کس کے مقابلے میں؟ قرآن کے مقابلے میں. وہ کہتے ہیں بھائی قرآن کو سمجھا تو کس نے سب سے زیادہ ہے؟ نبی نے. جبکہ ابو حنیفہ قرآن کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کس کے مقابلے میں؟ حدیث کے مقابلے میں. تو یہ چاروں ائمہ کے اصول فقہ ہیں جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. ابو حنیفہ نے کیا اصول سامنے رکھ کے مسائل نکالے، امام شافعی نے کیا اصول سامنے رکھے، امام مالک نے کیا اصول تھے، امام احمد بن حنبل کے کیا اصول تھے. جب ان کا اصول میں اختلاف ہوا اور کسی ایک اصول کے بارے میں بھی 100% صحیح ہونے کی ہمارے پاس قرآن و سنت سے دلیل نہیں ہے. ترجیحات تو ہیں، ہماری رائے میں ابو حنیفہ کے اصول زیادہ پاورفل ہے. میری رائے یہی ہے کہ وہ قرآن کو کیا کرتے ہیں؟ وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اور حدیث میں کیا کر دیتے ہیں؟ تعویل کر دیتے ہیں. تبھی امام حنیفہ کی یہ آیت جو ہے نا قرآن کی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو، اس قرآن کی اس آیت کو انہوں نے زیادہ ویلیو دی. اور وہ والی جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس میں تعویل کر لی انہوں نے کہ پڑھے بغیر کا مطلب خود پڑھو یا تمہاری طرف سے امام پڑھے، دونوں پڑھنا ہی کہلائے گا. وہ میں سمجھا پا رہا ہوں. لیکن امام شافعی نے حدیث کو زیادہ ترجیح دی. ان کی بھی ایک رائے ہے، وہ رائے یہی کہ بھائی قرآن سمجھا کس نے زیادہ اچھا ہے؟ نبی نے. احناف کی طرف سے اس کا جواب دیا جاتا ہے بھائی یہاں سمجھ کی بات نہیں ہو رہی. قرآن نے ایک اصول ضابطہ بیان کیا تو حدیث کا آپ وہ مفہوم بیان کریں کہ وہ کس کے مطابق ہو جائے؟ قرآن کے. بہرحال ابھی میرے پاس اس کے میں دلائل دینے کے لیے نہیں بیٹھا، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ ان اصول میں جب اختلاف ہوا تو اس کی وجہ سے آرا بھی کتنی قسم کی وجود میں آئی ہیں؟ 4 قسم کی آرا وجود میں آئی. ان 4 آرا کو 4 مذاہب کہا جاتا ہے. یہ مذہب اردو سے نہیں لیا گیا، یہ کس سے لیا گیا ہے؟ تو یہ 4 مذہب اسلام میں ہی ہیں. اس کو یہ کہنا کہ ہمارا دین ایک اسلام ہے تو یہ 4 مذہب کہاں سے آ گئے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ان صحابہ پہ اعتراض کریں کہ یہ 2 مذہب کہاں سے آ گئے تھے جب دین تو ایک ہی ہے. تو بھائی یہ رائے کی تشریح کی وجہ سے، جو قرآن و سنت کی تشریح میں اختلاف کی وجہ سے آئے ہیں. یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آ گئی ہے؟ تو اس لیے کوئی ان 4 مذاہب میں سے کسی ایک کو بھی فالو کرتا ہے وہ جنتی ہے، اور وہ دوسرے مذہب کو بھی غلط نہیں قرار دے سکتا. اور آج جو نئے اسکالرز آ رہے ہیں جو آپ کو ان 4 سے ہٹا رہے ہیں، وہ 5واں 6واں 7واں 8واں مذہب وجود میں لے کر آ رہے ہیں. مذہب کا مطلب کیا؟ وہ ایک نئی رائے لے کر آ رہے ہیں. تو ہے وہ بھی رائے میرے بھائی، ہے وہ بھی مذہب، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ نبی نے ہمیں حکم دیا ہو کہ یہ جو قرآن و سنت کی تشریح کرے گا اس کو ماننا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا اس کی کیا دلیل ہے کہ نبی نے کہا ہو کہ ابو حنیفہ کو فالو کرو. ان کو بولو اس کی کیا دلیل ہے کہ نبی نے کہا ہو کہ آپ کو فالو کرو. فوراً جواب میں کہتے ہیں ہمیں نہیں کرو، قرآن و سنت کو فالو کرو.